تیرے درد سے شناسائی از قلم صبا مغل۔ پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سب سے۔ میں آپ کے کامنٹس ہمیشہ پڑھتی ہوں اور ان کو اہمیت بھی دیتی ہوں، اس لیے ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسط میں نور اور سعد کا جو وقت چل رہا ہے وہ وہی وقت ہے جب ماہین کی دوسری پریگننسی تھی۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ ماہین کی ایسی کون سی ایمرجنسی ہوئی تھی جو ماہین کا بچہ بھی ضائع ہو گیا اور دوبارہ وہ ماں بھی نہیں بن سکتی ہے۔ تو اب آج کی قسط میں اسی بات کا خلاصہ ہو رہا ہے، اسی لیے پلیز کنفیوز نہ ہو۔ کہانی واقعی الگ الگ زون میں ہے، میرا انداز بیاں ہی کچھ الگ ہے۔ امید ہے آپ اپنی رائٹر کو سمجھیں گے اور کہانی کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ انجوائے کریں گے۔ آپ کی رائٹر صبا مغل۔ حرین، تم بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اپنے ہونٹ تر کرتا ہوا بولا تھا۔ یہ گھبراہٹ جو ابھی اسے ہو رہی تھی وہ تب کبھی نہیں ہوئی تھی جب اس پر ظلم کرتا تھا۔ آج معافی مانگنے کا وقت آیا تو شدید گھبراہٹ اس پر سوار ہونے لگی تھی۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو میرے بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اپنی بات شروع کریں۔ میں کھڑے ہو کر بھی اتنے ہی صبر اور تحمل سے سنوں گی جتنی بیٹھ کر سنوں گی۔ آپ میرے کھڑے ہونے کی فکر نہ کریں، اپنی کہیں۔ اس کے لہجے کی اجنبیت کو شدت سے تنویر نے محسوس کیا۔ کتنا ٹھہراؤ تھا اس کے لہجے میں، یہ سب بولتے وقت تنویر نے شدت سے محسوس کیا۔ یہ حرین اور اس حرین میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ میں ہمارے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار تم مجھے پہلے سے بہت الگ اور منفرد پاؤ گی۔ ہو سکے مجھے معاف کر دو حرین، جو کچھ ہوا میری غلطی تھی۔ کتنا مشکل ہے اپنے حصے کی صفائی دینا۔ تنویر سے بھی کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، ہزاروں باتیں دل میں آ رہی تھیں، بولا تو چند مختصر لفظوں میں اپنی شرمندگی کا اظہار کر کے اس سے موقع مانگا تھا، کیونکہ اب وہ اس رشتے کو بچانا چاہتا تھا اور پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتا تھا۔ اب مردوں کے لیے کتنا آسان ہے نا معافی مانگنا اور دوبارہ پہلے کی طرح نارمل ہو جانا اور نئے سرے سے سب شروع کرنا۔ اس سب کے بیچ ایک عورت پر کیا گزرتی ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ میں نے کیا کچھ برداشت کیا، یہ آپ نے سوچا ہے؟ جس وقت مجھے اور میرے ماں باپ کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی تب آپ تھے، اور جس وقت آپ کو میرے ماں باپ کی ضرورت تھی تب کیا میرے باپ نہیں تھے آپ کے پاس؟ آپ کی ماں میری ماں کی خوشیوں کی قاتل تھی، پھر بھی میری ماں نے مجھ سے بڑھ کر آپ کو محبت دی، آپ کو سگی اولاد کی طرح پالا، اور آپ نے کیا کیا؟ میرے وجود کی دھجیاں بکھیر دی رہی۔ کسی نے کچھ کہا اور آپ نے مان لیا؟ ایک دفعہ بھی میرے اور عفان کے حصے کی سچائی سننے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی؟ کن حالات میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے تو ڈائریکٹ اپنا فیصلہ سنا دیا، مجھے گھٹیا اور گرا ہوا سمجھ کر مجھے سزا کا حقدار ٹھہرا دیا۔ کتنے الزام آپ پر لگاؤں اور کس کس جگہ احساس دلاؤں؟ آپ ہم سب کے مجرم ہیں۔ آپ کی بے پرواہی اور لاپرواہی نے کس قدر اذیت سے مجھے دوچار کیا ہے میں سب بتانا چاہتی تھی، اپنا دل کھول کے رکھ کے آپ کو سنانا چاہتی تھی، پر اب سارے احساسات مر چکے ہیں، اور جو شخص میری نسوانیت کی توہین کرے اس شخص سے اپنے درد کبھی نہیں کہے جا سکتے۔ تم میرے درد شناس نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ابھی نہ کبھی بھی فیوچر میں۔ آپ خود ہی طلاق دے دیں، کیونکہ ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں رہا، یا میں مانگ لوں گی خلا۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جو محبت کے اونچے مینار پر بٹھا سکتے ہیں وہ اس مینار سے دھکا دے کر گرا بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں جو اس مینار پر بیٹھ کر ٹکے رہ سکیں۔ تنویر افندی اب اپنا مقام کھو چکے ہیں اور اس معصوم محبت کو بھی اپنی موت اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہیں، جو مجھے کبھی آپ سے تھی، جسے تم زندگی جانو۔ تمہیں وہ روگ کہتا ہو کہ چاہت سے جس نے خود ہی تمہارا ہاتھ تھاما ہو وہ اپنے دل کے دروازے تمہیں پر بند کر دے، تو محبت مر بھی سکتی ہے۔ تمہیں سنسار کرنے کو جو پتھر بانٹے لوگوں میں، صبا کے روکنے کو کفر ڈالے دریچوں میں، سانس پر پہرے لگائے تو محبت مر بھی سکتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ محبت مر نہیں سکتی کہ جب کوئی تم کو جان سے گزر جانے کو کہتا ہو، آدھی راہ میں خود ہی مڑ جانے کو کہتا ہو، وہ خود ہی اپنی بے وفائی کا اعتراف کر لے، تو محبت مر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ تنویر اس کے لفظوں سے مکمل گھائل ہو چکا تھا اور وہ اٹھ کر واپس چلی گئی تھی، اپنی کہہ کر بغیر اس کی کچھ سنے۔ وہ اس کی زندگی میں کہیں پچھتاوے چھوڑ گئی تھی، وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے نادم سا بیٹھا رہ گیا۔
یہ زبیر افندی اور انشے کا فیصلہ تھا کہ اگر تنویر سدھرنا چاہتا ہے تو اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، پر حرین نے اپنے دل کے دروازے مکمل بند کر دیے تھے اس پر۔ جب حرین اپنی بات سے ہٹنے پر راضی نہ تھی، آخرکار زبیر افندی نے اسے اپنی بات سے ہٹانے کے لیے اتنا کہا کہ فی الحال طلاق کا خیال اپنے دل سے نکال کر اپنے کریئر پر توجہ دے، ورنہ اور 4 مہینے اسے عدت میں گزارنے پڑے تو پڑھائی کا 1 سال ضائع ہوگا، پھر اگلے سال ایڈمیشن ہی لے سکے گی۔ یہ بات تو حرین کے دل کو لگی اور اس نے طلاق لینے کے بجائے علیحدہ رہ کر اپنے کریئر پر فوکس کرنے کا دل بنا لیا تھا۔ یہ وہ اپنی تیاری پر فوکس کرنے لگی تھی کیونکہ اسے اسکالرشپ کا بھی ایگزام پاس کرنا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب زین اندر آیا۔ ہیلو کزن، زین نے کہا۔ السلام علیکم، حرین نے جھکی نظر سے کہا۔ اوہ وعلیکم السلام۔ وہ شرمندہ ہوا۔ وہ اس گھر میں رہتے اکثر اس کے ہائے ہیلو پر سلامتی بھیج کر اسے احساس دلاتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنی چاہیے۔ مجھے کام ہے کمپیوٹر پر، آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گی؟ میرا لیپ ٹاپ جواب دے گیا ہے، زین نے مجبوری بتا کر اس سے پوچھا، جس پر وہ نظر اٹھا کر بولی، میری فکر نہ کریں، یہ آپ لوگوں کی اسٹڈی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اگر مجھے ڈسٹربنس ہوئی تو میں اپنے روم میں چلی جاؤں گی، پر آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حرین نے سہولت سے کہا۔ اس کے اس قدر نروٹھے پن پر وہ بدمزہ ہوا کیونکہ اسے حرین سے اس قدر روڈنس کی امید نہ تھی۔ وہ اکثر خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر وہ اکثر اپنی بے نیازی والے رویے سے اسے فری ہونے سے روک دیتی تھی۔ اسے حیرت ہوتی تھی اس کے اس رویے سے۔ زین کو آج تک کسی لڑکی نے یوں اگنور نہ کیا تھا، پر حرین ان 15 دنوں میں اسے اگنور کرتی آ رہی تھی، بلکہ وہ بہت کم ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ انوشے سے بھی وہ بہت کم مختصر سی بات کرتی تھی۔ انوشے کو کام میں مدد کر دیتی تھی کیونکہ فورن میں اکثر لوگ سب اپنے گھر کے کام خود کرتے ہیں۔ اس گھر میں بھی ایسا ہی تھا۔ انوشے اسے منع بھی کرتی تھی کہ فی الحال وہ اپنے اسکالرشپ کے ایگزام پر فوکس کرے، پر اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ یوں بیٹھ کر کھائے اور گھر میں کوئی کام نہ کرے، اس لیے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کہ جو ہو سکے وہ انوشے کی مدد کرے کام میں۔ زین کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا۔ حرین اتنی دیر میں اتنا محسوس کر چکی تھی کہ وہ کافی ڈسٹریکٹڈ نیچر کا بندہ تھا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اسٹڈی میں بیٹھا ہے یا اپنے بیڈ روم میں۔ وہ ابھی بھی اپنی دوست سے فون پر انگلش میں بات کرتا ہوا حرین کی موجودگی فراموش کر کے زور سے بولا، ہاں یار تم آ جاؤ، مجھ سے نہیں ہو رہی ہے کوڈنگ۔ نہیں یار میں نہیں پاپا سے کہنے والا، تمہیں پتہ ہے نا پاپا کس قدر غصہ ہوتے ہیں میری لاپرواہیوں سے۔ تم آ جاؤ یار، میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، تم آ جاؤ بس، میں تب تک سنیکس وغیرہ ریڈی کر لیتا ہوں، کافی بھی بنا لیتا ہوں، اب پھر مل کر کافی پئیں گے، اور یہ میرا کام بھی کر دو ورنہ کل پکا میرے آفس میں بے عزتی ہوگی۔ اوکے بائے۔ وہ اپنا بیچلر مکمل کر کے فی الحال ایکسپیرینس کے طور پر ایک فرم میں جاب کر رہا تھا۔ زبیر آفندی نے فی الحال اسے اپنے ساتھ کام میں نہیں لگایا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، سوری میں بھول گیا کہ تم بھی یہاں بیٹھی ہو، کیا تم کافی پیو گی تو تمہارے لیے بھی کافی بنا لاتا ہوں۔ نو تھینک یو۔ وہ دوبارہ اپنی بک پر جھک گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اسٹڈی میں داخل ہوا ٹرے تھامے۔ اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا جو پکا انگریز لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہوئے۔ میں چلتی ہوں، یو گائز کیری آن۔ وہ اپنی کتاب سمیٹنے لگی جب زین کا دوست نک اس کی اسی پر آ بیٹھا۔ وہ اپنا سب سمیٹ کر ابھی دروازے تک نہ پہنچی تھی جب اس کا دوست بولا، اٹس آلریڈی ڈن۔ ہو ڈو دس؟ یہ کس نے کیا؟ یہ تو پہلے سے کیا ہوا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ حیران تو زین بھی ہوا۔ حرین یہ تم نے کیا ہے؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور شوق لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو جلدی سے باہر نکلنے والی تھی وہ نظر چرا گئی اس کی بات پر۔ مائی گڈنس، یس اٹس یو، آئی نو، میں جانتا ہوں یہ تم نے کیا ہے، وہ حیرت سے بھرپور لہجے میں یقین سے بولا۔ واٹ از دس لٹل گرل؟ نک حیرت سے بولا اس کے سامنے آ کر۔ حرین نے ایسے نظریں جھکا لی جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ زین اور نک دونوں کی ہائٹ کافی لمبی تھی، اس لیے حرین ان کے سامنے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے چھوٹی لگ رہی تھی، شاید اسی لیے وہ اسے لٹل گرل بول گیا تھا۔ سوری، مجھے آپ سے پوچھے بغیر آپ کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ کیا کروں، میں خود کو روک نہیں پائی، کیونکہ کوڈنگ میں نے 5ویں کلاس سے سیکھی ہے میری ماں سے، یہ میرا شوق ہے، کوئی سبجیکٹ نہیں میرے لیے، یہ شوق مجھے میری ماں سے ملا ہے۔ وہ شائستہ لہجے میں انگریزی بولتی نک اور زین دونوں کو حیران کر گئی۔ نک کو وہ زین کی کوئی پینڈو سی کزن لگی تھی جو پاکستان سے آئی تھی۔ نک حیرت میں گھیرا اسے کچھ سوال کر کے جس کے جواب وہ سکون سے دیتی انگریزی میں حیران کر گئی۔ اس کا لہجہ بھی بالکل انگریزوں جیسا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس زبان پر پوری مہارت رکھتی ہے۔
جو خاصی حیرت والی بات تھی دونوں کے لیے۔ اس کے بولنے کا انداز خاص تھا، خاص کر کے اس کا لہجہ جس پر بے انتہا چونکے تھے زین اور نک دونوں۔ نک کو کم ہی لوگ انسپائر کرتے تھے، وہ اپنے بیچ کا ٹاپر تھا۔ وہ مزے سے زین کو اگنور کرتا حرین سے بولنے لگا، جس کا وہ سکون سے جواب دیتی زین کو حیران کر رہی تھی۔ جب وہ حرین کو یس بھی لگا کر کچھ دکھا رہا تھا کوڈنگ کے متعلق، تو وہ مزے سے آفر کر گیا، ہے لٹل گرل، کین یو ڈو دس؟ چھوٹی سی لڑکی، کیا یہ تم کر سکتی ہو؟ لیٹ می سی، مجھے دیکھنے دو۔ زین کاؤچ پر بیٹھ گیا اور نک اٹھ کھڑا ہوا۔ جب حرین سکون سے کمپیوٹر کے سامنے آ بیٹھی، جس مہارت سے وہ کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلا رہی تھی، وہ دونوں حیران ہوئے۔ زین نے نک کو کافی دی جو وہ تھامے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جس چیز نے زین کو بے انتہا حیران کیا تھا وہ تھا حرین کا کانفیڈنس بھرا انداز۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی گھبرائی نہیں تھی کہ اس کے سر پر دو مرد کھڑے ہیں۔ وہ اپنا کام جس مہارت سے کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر ابو رکھتی ہے اس پر۔ اس قدر کانفیڈنس کم ہی دیکھا تھا زین نے پاکستانی لڑکیوں میں۔ اب تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی، اگر اس قدر وہ ذہین تھی اور کانفیڈنٹ بھی، تو پھر تنویر افندی کو خود پر اتنا ظلم کیوں کرنے دیا؟ کیوں اسے کچھ کہا نہیں؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ ایسے کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو رہے تھے، اور جن کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس، کیونکہ ان سب باتوں کا جواب صرف حرین ہی دے سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، آئی تھنک اٹس ڈن۔ نک امپریس ہونے والے انداز میں بولا، آئی ایم امپریسڈ، آئی ایم لیونگ ناؤ، آئی ہیو این امپورٹنٹ ورک۔ میں چلتی ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ نک سے وہ بے نیازی سے بولی اور اپنے بکس اٹھا کر جانے لگی۔ کزن، کافی پی کر جاؤ۔ ٹوکن آف تھینکس، زین نے کہا، جس پر وہ بولی، نو تھینکس، میرا موڈ نہیں ہے۔ اس نے جاتے ہوئے سنا جب زین نک سے بولا، اس کی ماں بھی کمپیوٹر کی ماہر تھی، میرے ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا۔ جینیس، لائک مدر لائک ڈاٹر، وہ رشک بھرے لہجے میں بولا تھا۔ حرین کو اچھا لگتا تھا جب کوئی اس کی ماں کا حوالہ دے کر بات کرتا تھا، یا پھر اس کے باپ کے حوالے سے۔ ان کا حوالہ فخر تھا اس کے لیے۔ آج مجھے حرین میں ماہین کی جھلک نظر آئی۔ آپ نے دیکھا تھا زبیر؟ جب زین ڈائننگ پر اس کی بے انتہا تعریف کر رہا تھا، وہ اس قدر بے نیازی سے کھانا کھا رہی تھی جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہین بھی کبھی اپنی تعریف پر تھینکس یا شکریہ جیسے لفظ کا استعمال نہیں کرتی، اور نہ ہی ایسا کوئی تاثر دیتی جس سے لگے کہ وہ تعریف کی خواہش مند ہے۔ انوشے ہاتھوں پر کریم کا مساج کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں بے انتہا خوشی تھی اپنی بھانجی کو لے کر۔ ماہین کی بیٹی میں واضح ماہین کی جھلک کو محسوس کیا انوشے نے، وہی بے نیازی بھرا انداز، وہی کانفیڈنس۔ ایک بات کا شدت سے احساس ہوا انوشے کو، حرین اپنی شخصیت میں کئی رنگ رکھتی ہے۔ شاید وہ دکھاتی کچھ اور ہے اور اصل میں وہ ہے کچھ اور۔ جتنی پیپروا وہ دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ انوشے کو حیران کرتی جب خاموشی سے آ کر اس کی مدد کرتی اور جتاتی بالکل بھی نہیں، نہ اتنی باتیں کرتی یا خاموش بیٹھی رہتی یا پڑھتی رہتی، یا آ کر اس کی مدد کرتی اس کے منع کرنے کے باوجود۔ صحیح کہہ رہی ہو، پر ماہین کی بات ہی الگ ہے۔ انوشے وہ 10 مردوں میں بھی بیٹھ کر سب سے منفرد اور پاکیزہ لگتی ہے، جبکہ اس کی بیٹی اس جتنی جینیس تو ہو سکتی ہے، پر کردار میں وہ بات نہیں جو ماہین کے کردار کی ہے۔ زبیر آفندی کی بات تیر کی طرح لگی تھی انوشے کو۔ اس کے ہاتھ سے کریم کی بوتل چھوٹ گئی، کیونکہ اس کی بات زہر آلود لگی انوشے کو۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی زبیر افندی اتنی ہلکی بات کرے گا۔ زبیر، آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے سمجھوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے لہجے کو کنٹرول کر گئی، ورنہ چاہتے ہوئے بھی انوشے کے لہجے میں ناگواری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کا شوہر یہ چیزیں پسند نہیں کرے گا، پر وہ کیا کرتی؟ سامنے ماہین کی بیٹی کی بات تھی، کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بہت خاص تھی انوشے کے لیے وہ۔ اپنے لہجے کو کنٹرول کرو انوشے، اور حقیقت سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے اس کا اسٹڈی میں ان دونوں کے ساتھ ہونا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور تم جانتی ہو پہلے ہی تنویر والے معاملے میں ہم خود وہاں موجود تھے، جو اس نے کیا بھری محفل میں۔ یہ ذیشان کا ہی کمال ضبط تھا جو اتنی بڑی بات ہضم کر گیا اور بات کو سنبھال گیا، دونوں کا نکاح کروا کر، ورنہ ان کی بیٹی نے ان کی عزت دو کوڑی کی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پھر عفان اور حرین کا معاملہ، اور میں اپنے بیٹے پر اب کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ زبیر کے دو ٹوک لہجے پر انوشے دنگ رہ گئی تھی۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کان اور آنکھ کھلی رکھو، ورنہ کل یہاں پر بھی کوئی نقصان ہم اٹھا سکتے ہیں۔ زبیر افندی کی بات بہت بری لگی تھی انوشے کو، پر وہ مجبور تھی جو برداشت کر گئی۔ انوشے نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور پہلی دفعہ زبیر سے کچھ مانگا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہے۔
اس مشکل وقت میں، ورنہ زبیر کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لڑکی کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کا۔ اس کی باتوں سے اس کی ناگواری صاف جھلک رہی تھی، اس وقت جس پر وہ اب تک قابو پائے ہوئے تھی۔ سوری زبیر، میں نے کبھی بھی حرین کو ہمارے بیٹے سے فری ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ زین ہی اکثر خود اس سے بات کرتا ہے، اور اب آپ بھی جانتے ہیں کہ عفان اور حرین والا معاملہ سراسر سحر بھابی کا پھیلا ہوا فساد تھا اور کچھ نہیں۔ تنویر کے وقت بچپنا کر گئی وہ کچی عمر۔ انوشے کے لہجے میں افسوس تھا۔ سحر ایک لڑکی کے کردار پر وار کر گئی تھی۔ ریما بھابی پہلے ہی ساری بات انوشے کو بتا چکی تھی۔ انوشے زبیر کو کچھ بتاتی اس پر اس سے پہلے اسے پاکستان سے کسی نے اس معاملے کی خبر دے دی تھی، اور یوں بھی زبیر کے تعلقات اب بھی اپنے رشتہ داروں سے تھے، وہ اپنے اصل سے بالکل کٹا نہیں تھا۔ کچی عمر کے رنگ بڑے پکے ہوتے ہیں، میری بات یاد رکھنا انوشے، ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ اور دوسری بات، اگر اسکالرشپ کا ایگزام حرین نے پاس نہیں کیا تو یاد رکھنا میں اس کی کوئی فنڈنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ لندن میں بہت مہنگی ایجوکیشن ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ زبیر نے تند لہجے میں جتایا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ حرین یہ ایگزام پاس کر لے گی، اب بے فکر ہو جائے۔ انوشے نے یقین سے کہا۔ اس لمحے کچھ گرنے کی آواز باہر سے آئی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکل کر دیکھتی، زبیر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ نائٹ گاؤن میں؟ زین ہوگا۔ زبیر کے جتاتے لہجے پر وہ اس کے پہلو میں بیٹھی۔ حرین کتنی دیر فون کو دیکھتی رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں فون کرے یا نہیں۔ پھر اپنی ماں کی کہی بات یاد آئی، کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے پر ہوتے بڑے انمول ہیں، جب بھی ان کو پکارو وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی بات یاد آنے پر اس نے آخر نمبر ملا ہی لیا تھا۔ ہیلو، جنید شاہ اسپیکنگ۔ کیا میں اس شخص سے بات کر رہی ہوں جو میرے بابا کے لیے سب رشتوں سے بڑھ کر رہا ہو، جو ان کے ایک دفعہ کہنے پر انہیں سب تکلیفوں اور مشکلوں سے دور آسٹریلیا بھیج کر ان کی شخصیت کو نکھار گیا، جو ہمیشہ ان کے ہر درد کی دوا رہا؟ حرین کے لہجے میں کرب تھا، وہ چاہ کر بھی ڈائریکٹ کہہ نہ سکی، حرین ذیشان افندی بات کر رہی ہوں۔ بہت سے رشتوں کی بے تنائی نے اسے ایسا ہی بنا دیا تھا۔ حرین، یہ تم ہو؟ میرے دوست ذیشان اور ماہین کی بیٹی؟ ہاں، تمہارا چاچو جنید شاہ ہی بول رہا ہوں۔ چاچو، مجھے آپ کی ضرورت ہے، کیا آپ لندن آ سکتے ہیں؟ جو مدد وہ چاہتی تھی ایسا ہی کوئی شخص کر سکتا تھا۔ ہاں بیٹا، بس 2-3 دن لگیں گے، کوئی مدد کی ضرورت ہو بتاؤ، ابھی پہنچ جائے گی لندن میں، میرے جاننے والے بہت ہیں۔ جنید شاہ نے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ فکر تو بہت ہوئی تھی ان کو، پر حرین پر ظاہر نہ کی تھی جنید شاہ نے۔ نہیں چاچو، میں خالہ کے گھر ہوں، پر مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی جلدی۔ وہ سکون سے بول رہی تھی، اپنی طرف سے ان پر سب نارمل ظاہر کر رہی تھی، پر سامنے والا شخص بھی جنید شاہ تھا، جو لمحوں میں اس کا کانپتا لہجہ محسوس کر گیا۔ پہنچ کر ملتا ہوں، مجھے ایڈریس بتاؤ، جنید شاہ نے کہا، جس پر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اللہ حافظ کہا ایڈریس بتانے کے بعد۔ اب وہ اپنی آنکھوں کی نمی پوچھ رہی تھی۔ کاش زبیر انکل میں بتا سکتی کہ مجھے اپنی ایک غلطی کی سزا کتنے لوگ دے چکے ہیں۔ میرا پور پور زخمی کر دیا ہے سب نے اپنے لفظوں سے۔ میرے کردار کی صفائی دیتے دیتے میں مر بھی جاؤں، پھر بھی میں بے اعتبار ہی ٹھہرائی جاؤں گی اس زندگی میں۔ لوگ شاید میری موت کو بھی رسوا کر دیں گے۔ کیا لڑکیوں کا کردار اتنا نازک ہوتا ہے؟ یہ مجھے پتا ہوتا تو کبھی وہ غلطی نہ کرتی، کبھی بھی نہ کرتی۔ کہیں سنا تھا کہ عورت کا کردار 7 نسلوں تک گنا جاتا ہے۔ سچ کہا تھا، اتنا دور آ کر بھی میرے کردار نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ زبیر افندی کی باتیں جو اس نے انوشے سے کی تھیں وہ سب سن چکی تھی، وہ جو اتنے دن سے یہاں پرسکون تھی، پر یہاں چند دن گزارنا مشکل لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر تنویر، 3rd ایئر کے بیچ کے گروپ سی اور ڈی کی کلاس آپ لیں گے۔ بیڈ سائڈ ہسٹری اور ریوائز کیجیے گا، کیونکہ فورن کے 2 اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہے یونیورسٹی کو۔ ایڈمن روم میں اسے رجسٹرار ڈاکٹر ڈیوک نے کہا انگلش میں۔ وہ کم ہی پڑھانے والے کام کرتا تھا، پر رجسٹرار کے حکم پر اسے ماننا پڑا، کیونکہ یہ ان کی جاب کا حصہ تھا، ورنہ اکثر یہ کام ڈاکٹر بلال اور ڈاکٹر جیمز اچھی طرح کر لیتے تھے اور خوشی سے۔ اسکالرشپ پر تو ایک اسٹوڈنٹ آنا تھا نا؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسکالرشپ پر ایک ہے، جبکہ ایک یہاں کی سیٹ پر سلیکٹ ہوا ہے، کیونکہ ایک مارک کے ڈفرنس پر ہوا اور 2 اسٹوڈنٹس کے بیچ کانفلکٹ، ایڈمن نے کہا۔ اوہ، جسٹ 1 مارک، امیزنگ! تنویر حیرت سے بولا تھا۔ کوئی ریچی رچ ہوگا جسے یو ایڈمیشن ملا ہے؟ تنویر دوبارہ بولا۔ نو، دونوں اسٹوڈنٹس انتہا کے ذہین ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک اسکالرشپ پر ہے جبکہ دوسرا اسٹوڈنٹ بغیر اسکالرشپ کے جوائن کیا ہے۔ تنویر حیرت سے سن رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کس قدر ایکسپینسو ہے یہ یونی۔
میڈیکل کی ایجوکیشن بہت مہنگی تھی اس ملک میں۔ سارے اسٹوڈنٹ سیمینار روم میں جمع ہو چکے تھے۔ پہلے یہاں انٹروڈکشن ہونا تھا، پھر کلاس کے بعد ڈیمو ہونا تھا، پھر ویڈیوز دکھائی تھی اور آخر میں بیڈ سائڈ سب کو پریکٹس کروانی تھی وارڈ میں۔ وہ آ کر کھڑا ہوا سیمینار روم میں۔ آج تھرڈ ایئر کا سی گروپ اس کے روبرو تھا۔ ایک گروپ میں 20 اسٹوڈنٹس تھے۔ وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا تھا جب اس کی نظر سیکنڈ رو میں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ جسے وہ ڈفر کہتا تھا وہ آج اس کے روبرو لندن کی نمبر 1 میڈیکل یونٹ کی اسٹوڈنٹس کے روپ میں ہوگی۔ بلیک لانگ شرٹ پر وائٹ ایپرن پہنے، جس پر بلو جینز اور بلیک سکارف پہنے ہوئی تھی، پیروں میں مہنگے بلیک جاگرز پہنے اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ مشکل اپنا انٹروڈکشن مکمل کیا اور اسٹوڈنٹ سے اپنا انٹروڈکشن کروانے کو بولا تھا۔ اس کی نظریں اس پر جانے انجانے میں جا رہی تھیں، بس اس کی باری کا انتظار کرنے لگا۔ آخر اس کا نمبر آیا اور بولی سکون سے کھڑے ہو کر، آئی ایم حورین فرام پاکستان. I passed my second year from Aga Khan University Medical Science. Now I complete my further study here. وہ شائستہ انگلش میں بات کرتی اسے شوق کر گئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے سننے لگا تھا۔ کتنے سوال اس کے ذہن میں ابھرے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اتنی نامور یونیورسٹی سے وہ 2 سال پڑھ کے آئی ہے۔ اس یونیورسٹی میں صرف میرٹ پر بندہ جا سکتا ہے، کوئی عام معمولی بندہ بالکل نہیں وہاں ایڈمیشن لے سکتا۔ وہ خود جانتا ہے کس قدر مشکل انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا، وہ خود کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ بہرحال خود پر ضبط کرتا وہ انٹروڈکشن کے بعد لیکچر سٹارٹ کیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب حورین نے کہا، سر میں آئی ریکارڈ دس لیکچر آف یور الاؤ سو؟ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں لیکچر ریکارڈ کر سکتی ہوں؟ وہ اپنی حیرت ضبط کرتا بولا، یس یو کین۔ جی آپ کر سکتی ہیں۔ تنویر کو امید نہ تھی کہ اسے مخاطب بھی کرے گی، بہرحال لگ رہا تھا کہ وہ سب اس کی سوچ کے برعکس کرے گی۔ وہ بغور اس کا لیکچر سنتی، جس مہارت سے وہ اپنے ٹیبلٹ پر ٹائپنگ کر رہی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹس اس کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ سب نوٹ بک پر پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے۔ ایک واحد وہی تھی جو ٹیبلٹ کا استعمال کر رہی تھی۔ پھر کلاس کے بعد ڈیمو ویڈیو چلی اور اس کے بعد 1-2 پیشنٹس کی اس نے خود ہسٹری لی تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح پیشنٹ سے بات کرنی ہے اور کیا سوال پوچھنے ہیں۔ ڈاکٹر نادر کے پیشنٹس بیٹھے تھے جن پر ہسٹری لینے کا کہا گیا گروپس میں۔ ابھی وہ آرڈر دے رہا تھا کہ وارڈ رجسٹرار ڈاکٹر ڈیوک آئے اور اسپیشلی دونوں نیو اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر تنویر نے حورین اور حماد کو ان کے روبرو کیا۔ سو مس حورین، ڈاکٹر ڈیوک نے کہا ہی تھا تو حورین جلدی سے بولی، ایکسکیوز می سر۔ اٹس می حورین، ناٹ حورین۔ اوہ سو سوری مس حورین، کین یو ٹیک دس ہسٹری آف دس پیشنٹ؟ ڈاکٹر ڈیوک کی بات پر تنویر حیران ہوا کیونکہ ایک ہی کلاس کے بعد کیا وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ جو ہسٹری لے سکے پیشنٹ کی؟ یس سر، میں آئے۔ حورین کے پر اعتماد بھرے انداز پر وہ دیکھتا رہ گیا۔ یس ہیئر از یور پیشنٹ۔ اور پھر جس اعتماد کے ساتھ وہ انگلش میں پیشنٹ سے بولنا شروع ہوئی، کئی لمحے کے لیے ڈاکٹر ڈیوک ساکت رہ گئے۔ اس کے بولنے کا انداز اور نرم گیسچر سے ٹچ کرتی پیشنٹ کو وہ بالکل پروفیشنل لگی۔ کتنے اسٹوڈنٹس اور بڑے ڈاکٹرز کھڑے تھے، وہ بالکل انجان اور بے پرواہ ہو کر پیشنٹ سے بات کرتی ان سب کی موجودگی فراموش کر چکی تھی۔ تنویر اس کی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا اور پھر جس انداز میں کنسائز کرتی وہ بتا رہی تھی تو ڈاکٹر ڈیوک سنتے رہ گئے۔ سر اینی تھنگ ایلس؟ حورین کے جملے کے بعد وہ سنبھل کر بولے، امپریسو، یو کور آل ایکسیپٹ آف پیشنٹس ہسٹری۔ مس حورین، گو یوٹ آف کمپٹیشن جو آل۔ ڈاکٹر تنویر، ویل ڈن، یو ایکسپلین ویری ویل ٹو آل۔ رجسٹرار نے ڈاکٹر تنویر کو بھی اپریشیٹ کیا۔ پھر دوسرے اسٹوڈنٹ حماد سے مخاطب ہوئے ڈاکٹر ڈیوک سوال جواب کرنے لگے۔ حماد بھی پر اعتماد ہو کر بات کر رہا تھا، پر حورین کا انداز ایسا تھا جیسے اس ملک کی شہری ہو۔ اس کا ایکسنٹ بالکل فارنر جیسا تھا، جبکہ حماد کو دقت ہو رہی تھی بات کرنے میں۔ تنویر کی نظریں تو بس حورین پر تھیں، جبکہ حورین کا دھیان سوائے تنویر کے سب پر تھا۔ یونیورسٹی کے باہر لندن کی خون خواہ حورین کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہی مانوس بے نیازی اور ٹھہراؤ تھا جب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے تیز قدموں سے کیمپس کے باہر جا رہی تھی، جہاں اسے کیب کا انتظار کرنا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک تیز رفتار سیاہ کار اس کے بالکل قریب آ کر بریکوں کی چنگھاڑ کے ساتھ رکی۔ حورین نے چونک کر دیکھا، گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تنویر کا سنجیدہ اور اضطراب سے بھرا چہرہ نمودار ہوا۔ حورین، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تنویر نے تحکمانہ مگر التجا بھرے لہجے میں کہا۔ حورین نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی حیرت۔ وہ بس سڑک کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔
हुरैन प्लीज जिद मत करो, ये लंदन है और इस वक्त यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में देर हो सकती है। मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर ड्रॉप कर दूंगा, बस मेरी बात सुन लो। तनवीर ने गाड़ी से उतरकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे डर था कि हुरैन यहाँ भी उसे तमाशा ना बना दे। डॉक्टर तनवीर, मेरे और आपके बीच जो बात होनी थी वो हो चुकी है। अब हमारे दरमियान सिर्फ एक रिश्ता बाकी है जिसे खत्म होना है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने रास्ते जाएं और मुझे अपने रास्ते जाने दें। हुरैन ने निहायत सर्द और नपे तुले लहजे में जवाब दिया और साइड से निकलने लगी। तनवीर ने जल्दी से उसके आगे हाथ फैलाकर उसे रोका। हुरैन, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम पर कोई रोब जमाने या जुल्म करने नहीं आया हूँ। मैं नादिम हूँ। अजनबी मुल्क में एक कजन समझकर ही बैठ जाओ, लेकिन प्लीज मेरी चंद बातों का जवाब दे दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम देख रही हो ना, लोग हमें देख रहे हैं। हुरैन ने आसपास देखा। वाकई कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। वो किसी नए तनाज़े का हिस्सा बनकर जुबैर अफंदी की बातों को सच साबित नहीं करना चाहती थी और ना ही अपने करियर पर कोई आंच आने देना चाहती थी। उसने गहरा सांस लिया, अपने अंदर के गुबार को दबाया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। तनवीर ने आईने में उसे देखा, जब खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे गाड़ी में उसके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। तनवीर ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ दूर जाकर एक पुरसकून हाइड पार्क के किनारे गाड़ी रोक दी। गाड़ी बंद करने के बाद तनवीर ने सीट बेल्ट खोली और मुड़कर हुरैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, पछतावा और कई अनसुलझे सवालात तैर रहे थे। आगा खान यूनिवर्सिटी। तनवीर के मुंह से पहला लफ्ज निकला। उसका लहजा अब भी यकीन और बेयकीनी के बीच मौलिक था। हुरैन, तुम आगा खान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। वहां 2 साल पढ़ने के बाद तुम यहाँ ट्रांसफर होकर आई, और तुम्हारा ये एक्सेंट, तुम्हारा ये अंदाज, ये सब क्या है? हुरैन ने अपनी नजरें खिड़की से हटाई और तनवीर की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई खौफ नहीं था जो कभी तनवीर के गुस्से के सामने हुआ करता था। आपको क्या जानना है डॉक्टर तनवीर? हुरैन ने सपाट लहजे में पूछा। मुझे ये जानना है कि तुमने हमेशा मेरे सामने खुद को एक डल, नालायक और डफर लड़की के रूप में क्यों पेश किया? तनवीर का लहजा जज्बाती हो गया। तुम तो हर वक्त किताबों से दूर रहने वाली लड़की थी, जिस पर मैंने हमेशा तंज किया कि तुम मेडिकल के काबिल ही नहीं हो। तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आगा खान जैसे इदारे का एंट्री टेस्ट टॉप कर चुकी हो? क्यों तुमने मुझे ये तासुर दिया कि तुम कुछ नहीं जानती, तुम चीटर हो, वगैरह वगैरह? मैं मान ही नहीं सकता कि तुम आगा खान यूनिवर्सिटी का इम्तिहान कोई गैर मामूली लड़की पास भी कर सकती है। हुरैन के लबों पर एक तल्ख और बेनाम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसने तनवीर के दिल को और भी जख्मी कर दिया। मैंने कभी आपको जो भी तासुर दिया था वो मेरी मर्जी, हुरैन ने धीमे मगर काटदार लहजे में कहा। आपकी अना इतनी बड़ी थी कि आपको मेरे वजूद में सिर्फ खामियां नजर आती थी। जब इंसान किसी से नफरत करता है या उसे खुद से कमतर समझता है तो वो उसकी सच्चाई देखने की सलाहियत खो देता है। वो रुकी और एक गहरा सांस लेकर दोबारा गोया हुई। रही बात पढ़ाई की, तो हाँ, मैंने कभी आपके सामने अपनी जहानत का ढिंढोरा नहीं पीटा। क्यों पीटती? मोहब्बत में तो इंसान अपनी सबसे कीमती चीजें भी हार कर बैठ जाता है। मैं आपके सामने सिर्फ एक ऐसी लड़की बनकर रहना चाहती थी जिसे सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत थी। आपको अपनी तरफ मतवज्जो रखने के लिए जो मुझे समझ आया वो मैंने किया। आपकी तवज्जो का मरकज बने रहने के लिए मैंने अपनी कोई कामयाबी कभी अपने माँ बाप को सेलिब्रेट करने नहीं दी, ताकि कहीं आपको ये पता न चल जाए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, अपनी माँ की तरह। मेरा फख्र तो आप थे। मेरी एक बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सजा देंगे सोचा ना था। मैं तो अपने आप को उस मासूम मोहब्बत में खुद को मिटा चुकी थी, पर आपने क्या किया? तनवीर की आंखों से एक आंसू टपक कर गाल पर बह गया। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसके दिल पर आरे चला रहा हो। हुरैन, मुझे माफ कर दो। मुझे हालात ने अंधा कर दिया था, तनवीर ने लरजती आवाज में कहा। हालात ने नहीं तनवीर, आपकी कमजोर सोच ने आपको अंधा किया था। हुरैन ने बात काटी। आपने एक पल में मुझे गिरा दिया और एक पल में मुझे गिरा हुआ समझ लिया। जिस लड़की की जहानत पर आज लंदन के प्रोफेसर दाद दे रहे हैं, उसके किरदार को आपने एक मिनट में दागदार कर दिया। अब जब आपको हकीकत पता चला है तो आपको मेरी पढ़ाई, मेरा एक्सेंट और मेरी महारतें मौजजा लग रही हैं। वो खड़ी हुई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। तनवीर भी जल्दी से गाड़ी से उतरा, लेकिन हुरैन ने वहीं रुककर उसे आखिरी बार देखा। मेरी माँ कहती थी कि जब मोहब्बत मर जाए तो उसकी लाश को कंधों पर उठाकर फिरने से बेहतर है कि उसे दफना दिया जाए। तनवीर अफंदी, आप मेरे उस्ताद हो सकते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का हिस्सा आप कभी नहीं हो सकते। उसी वक्त एक गाड़ी आकर रुकी हुरैन के रूबरू, जिससे निकलते जुनेद शाह को देखकर वो खुश हुई और बोली,
چاچو آ گئے آپ؟ آئی کانٹ بلیو دس. تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، یہ ممکن ہے بھلا؟ تھینک یو سو مچ چاچو. جنید شاہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. یہ شفقت بھرا انداز اسے اپنے باپ ذیشان کی یاد دلا گیا تھا. چلے اپنے گھر؟ جنید شاہ نے کہا. جی چاچو. اتنا کہہ کر حرین اور جنید شاہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ڈرائیو زون سے آگے لے کر گیا. تنویر آفندی دونوں کو دیکھتا رہ گیا، جنہوں نے اسے سرے سے نظر انداز کر دیا تھا. یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے تو ہمیشہ حرین کا ایک ہی روپ دیکھا تھا جو اس پر نچھاور ہوتی رہتی تھی. یہ حرین کا کون سا روپ تھا جو اس کی برداشت سے باہر تھا؟ اب صحیح معنی میں تنویر کو احساس ہوا جو حرین نے اس سے کہا تھا. جو محبت کے اونچے مینار پر آپ کو بٹھا سکتے ہیں وہ وہاں سے دھکا دے کر گرا بھی سکتے ہیں اگر آپ اس جگہ کے اہل نہ رہے ہو تو کیا واقعی تنویر افندی حرین کی محبت کھو چکا تھا اور وہ اسے محبت کے سارے الزاموں سے بری کر چکی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یقیناً وہ بہت بڑے خسارے کے سودے میں پڑ گیا تھا. یہ اسے وقت آنے پر احساس ہونا تھا. امریکہ کے ایک معروف اور پرتعیش ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل ارائیول لاؤنج میں لوگوں کا ہجوم تھا. سعد قریشی جیسے ہی اپنا سامان لے کر باہر نکلا، پاکستان کی وہ تمام تلخیاں، غصہ اور صفاکی جو اس کے چہرے کا حصہ بنی ہوئی تھی ایک پل میں غائب ہو گئی. اس کی نظروں میں ایک بیقرار چمک ابھر آئی اور وہ بے چینی سے کسی کو ڈھونڈنے لگا. اسی لمحے ہجوم کو چیرتے ہوئے ایک انتہائی ماڈرن، خوبصورت اور پروکار خاتون اس کی طرف بڑھی. چمکتے ہوئے بال، برینڈڈ سن گلاسز اور چہرے پر ایک دلنشیں مسکراہٹ. وہ نتاشا تھی، سعد کی پہلی اور اصل بیوی، جس کے سحر سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو پایا تھا. سعد! نتاشا نے جوش سے اسے پکارا. سعد نے جیسے اسے آتے ہوئے دیکھا اپنا سامان وہیں چھوڑا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا. یہ ایک والہانہ اور تپاک سے بھرپور ملاپ تھا. سعد نے اسے اتنی سختی سے خود سے بھینچا جیسے وہ پاکستان کے اس 2 مہینے کے سفر کی تمام تر دوریوں اور تھکن کو ایک ہی پل میں مٹا دینا چاہتا ہو. آئی مسڈ یو سو مچ نتاشا. سعد نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا. یہ لہجہ وہ تھا جو نور نے شادی کے 6 مہینوں میں کبھی سعد کی زبان سے نہیں سنا تھا. یہاں وہ کوئی جابر یا کوئی حاکم شاہ نہیں، بلکہ ایک سچا اور دیوانہ عاشق لگ رہا تھا. نتاشا نے اس کی گرفت سے خود کو ہلکا سا آزاد کیا اور محبت بھرے شکوے سے اس کے چہرے کو دیکھا. تم نے اس بار بہت دیر کر دی سعد. پاکستان میں ایسا کیا تھا جو تم مجھے وہاں بالکل ہی بھول گئے؟ فون پر بھی بس رسمی باتیں ہوتی تھیں. سعد کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے نور کا خیال آیا، لیکن اسے جھٹکے سے اس خیال کو جھٹک دیا. نتاشا کے سامنے آتے ہی اس کی پاکستانی زندگی ایک بیمانی خواب کی طرح پیچھے رہ گئی تھی. تمہیں بھول جاؤں؟ یہ ممکن ہے بھلا؟ سعد نے نتاشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چومتے ہوئے بولا. وہاں بس بزنس کے کچھ ایسے مسائل تھے اور امی کی طبیعت. تم جانتی ہو مجھے سب اکیلے ہی سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن اب میں یہاں تمہارے پاس ہوں اور اب صرف تمہارا ہوں. نتاشا اس کے اس والہانہ انداز پر مسکرا دی. چلو گاڑی باہر ویٹنگ ایریا میں ہے، میں خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں. گھر چل کر تمہاری پسند کا ڈنر کرتے ہیں اور تمہارے اس طویل سفر کی داستان سنتے ہیں. سعد نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، اپنا سامان اٹھایا اور نتاشا کے ساتھ ہنستے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکل گیا. امریکہ کی روشن اور آزاد فضاؤں میں وہ نتاشا کے رنگ میں پوری طرح رنگ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے ایک بند محل میں نور اس کے نام کی قید کاٹ رہی تھی. ذیشان افندی کا دل اس دن سے سخت بے چین تھا جب سے وہ سعد قریشی کے گھر کے دروازے سے ناکام لوٹا تھا. ذیشان نے گہرا اور سرد سانس لیا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا. پھوپھو، وہ آپ کو وہی بتا رہی ہے جو اسے بتانے پر مجبور کیا گیا ہے. یہ شاید وہ فون بھی خود نہیں کر رہی. میں پرسوں سعد کے گھر گیا تھا، میں وہاں نور سے ملنے، اس کا حال معلوم کرنے گیا تھا، لیکن سعد نے مجھے نور سے ملنے ہی نہیں دیا. شاہدہ بیگم کا ہاتھ کانپا اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ان کی رنگت اڑ گئی. کیا مطلب؟ تمہیں ملنے سے منع کر دیا؟ جی پھپھو. سعد نے صرف مجھے ملنے سے روکا بلکہ اتنے غلط اور طنزیہ انداز میں بات کی کہ میرا شک اب یقین میں بدل گیا ہے کہ نور وہاں کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے. ذیشان نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے حقیقت ان کے سامنے رکھی. اگر سب ٹھیک ہے تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس کے کزن یا اپنوں سے ملنے سے یوں کیوں روکے گا؟ وہ اس کے گھر میں کوئی ملکہ بن کر نہیں رہ رہی. مجھے ڈر ہے کہ اسے وہاں قید کر دیا گیا ہے اور بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ کاٹ دیا گیا ہے. شاہدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی. ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا. نہیں، میری معصوم بچی. پہلی شادی کا داغ دھونے کے چکر میں میں نے اسے کس دوزخ میں دھکیل دیا. لیکن ذیشان اب ہم کیا کریں؟
ذیشان نے آگے بڑھ کر ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھامے اور سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھپھو، میں یہاں آپ سے قانونی راستہ اختیار کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ اب آپ یا ارمان میں سے کوئی مجھے اجازت دے، میرا ساتھ دے، تو میں پولیس کا سہارا لوں۔ ہم پولیس لے کر اس گھر جائیں گے اور نور کو اس قید سے باہر نکالیں گے۔ شاہدہ بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پولیس؟ ذیشان، ارمان کبھی راضی نہیں ہوگا۔ وہ سعد کے اثر و رسوخ سے ڈرتا ہے، اور بدنامی سے بھی۔ ذیشان کے لہجے میں ایک بے بس عزم بھرا۔ پھوپھو، اگر ارمان نہیں مانتا تو آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے مجھے قانونی کارروائی کا حق نہیں دیا تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ قانون کے آگے میرا کوئی رشتہ نہیں بنتا کہ میں کسی کے گھر زبردستی گھس سکوں۔ آپ کا ایک دستخط، آپ کی ایک ہاں، نور کو اس جہنم سے بچا سکتی ہے۔ بتائیں پھوپھو، کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے میرا ساتھ دیں گی؟ ذیشان کی بات سن کر شاہدہ بیگم شدید کرب اور کشمکش میں مبتلا ہو کر تڑپنے لگی۔ جہاں ایک طرف بیٹے کا خوف اور بدنامی تھی اور دوسری طرف ان کی اپنی بیٹی کی زندگی لٹ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم نے تڑپ کر ذیشان کے دونوں ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر رکھ لیے۔ ممتا کی تڑپ ارمان کے خوف اور دنیا کی بدنامی پر بھاری پڑ چکی تھی۔ میں اجازت دیتی ہوں ذیشان، میں سائن کروں گی۔ مجھے میری بچے کی زندگی پیاری ہے، یہ جھوٹی شان اور بدنامی نہیں۔ تم قدم آگے بڑھاؤ، میری دعائیں اور میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ذیشان نے ان کو حوصلہ دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھپھو، آپ ہمت رکھیں، میں کل ہی اپنے وکیل سے قانونی کاغذات تیار کرواتا ہوں۔ کل میرا سیکرٹری وہ کاغذات لے کر آپ کے پاس آئے گا، آپ بس ان پر سائن کر دیجیے گا، تبھی میں پولیس کو ساتھ لے کر قانونی طور پر کچھ کرنے کے قابل ہو سکوں گا۔ پھپھو نے اس بات میں سر ہلایا اور ذیشان وہاں سے نکل گیا۔ مگر اگلا دن شاہدہ بیگم کے لیے ایک نیا طوفان لے کر آیا۔ دوپہر کے وقت جب ذیشان کا سیکرٹری قانونی کاغذات فائل میں دبائے شاہدہ بیگم کے سائن لینے گھر پہنچا تو بدقسمتی سے سیکرٹری نے شاہدہ بیگم کو فائل دی۔ ارمان اس وقت کسی کام سے اچانک گھر لوٹ آیا، اور جیسے ہی انہوں نے فائل اس کو دی، ارمان نے لپک کر وہ فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ جب اس نے سرسری طور پر کاغذات کو دیکھا تو اس پر سعد قریشی کے خلاف پولیس کارروائی اور حبس سے بھیجا کے الزامات درج تھے۔ ارمان کا رنگ غصے سے نیلا پیلا ہو گیا۔ وہ سب سمجھ گیا کہ یہ ذیشان کی کارستانی ہے۔ اس نے غصے سے تل ملاتے ہوئے سیکرٹری کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ جاؤ یہاں سے، اور اپنے صاحب سے کہنا کہ ہمارے خاندانی معاملات پہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سیکرٹری کو بھگانے کے بعد ارمان طوفانی لہر کی طرح اندر لاؤنج میں آیا، جہاں شاہدہ بیگم خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ ارمان نے وہ فائل پوری قوت سے میز پر پٹکی۔ اس کے اس انداز سے شاہدہ بیگم کا دل دہل گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے امی؟ ارمان کی آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ آپ کی مت ماری گئی ہے کیا؟ آپ اس ذیشان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی داماد کے خلاف پولیس کیس کرنے جا رہی ہیں۔ ارمان بیٹا، میری بات سنو، نور وہاں مصیبت میں ہے۔ شاہدہ بیگم نے روتے ہوئے ارمان کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ کوئی مصیبت میں نہیں ہے وہ۔ ارمان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اپنی ماں پر چلانے لگا۔ سعد قریشی کوئی عام انسان نہیں ہے، ارب پتی آدمی ہے وہ۔ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اگر اس پولیس کیس کی وجہ سے اس کا دماغ گھوما تو وہ ایک پل میں میرا کریئر اور میری زندگی تباہ کر دے گا۔ ذیشان تو طلاق کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے، اور آپ اتنی بھولی ہیں کہ اس کے جال میں پھنس گئی ہیں۔ شاہدہ بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ ارمان انہیں روکنے کے لیے ذیشان پر تہمتیں لگا رہا ہے۔ ارمان، وہ تیری سگی بہن ہے، تجھے اس کی عزت اور زندگی کی فکر نہیں ہے کیا؟ شاہدہ بیگم نے تڑپ کر پوچھا۔ مجھے اپنی زندگی کی فکر ہے امی، ارمان نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ نور اپنے گھر میں راج کر رہی ہے۔ کل ہی سعد سر نے مجھے فون پر بزنس کے سلسلے میں ایک بڑی آفر دی ہے۔ آپ اب اس فائل کو بھول جائیں، میں یہاں ایک کاغذ پر بھی سائن نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آپ نے دوبارہ ذیشان بھائی سے کوئی رابطہ کیا یا نور کے سسرال میں کوئی تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ امی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سعد کے خلاف ذیشان کا ساتھ دیا یا ایسا کوئی قدم اٹھایا تو میں اس گھر سے اپنا بوریا بستر سمیٹوں گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ارمان غصے سے دروازہ پٹک کر باہر نکل گیا۔ ایک ماں کے لیے بیٹے کی یہ دھمکی کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ شاہدہ بیگم وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ارمان کے تلخ الفاظ اور نور کی بے بسی کا خوف ان کے دل پر اتنا شدید اتر کر گیا کہ اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، لبوں سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی، اور ارمان کی دی ہوئی اس اذیت ناک دھمکی پر وہ خاموش تو ہو گئی، مگر وہ خاموشی ہمیشہ کے لیے تھی۔ وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دم توڑ گئی۔
جب ارمان کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آیا تو ماں کی لاش دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ روتے پیٹتے بات پھیلی اور جب یہ خبر امریکہ میں بیٹھے سعد قریشی تک پہنچی تو وہ افسوس کرنے کے بجائے بوکھلا اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذیشان افندی پہلے ہی نور کے معاملے پر نظر جمائے بیٹھا ہے، اور اب ماں کی موت پر اگر نور جنازے میں نہ گئی تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ سعد نے فوری طور پر پاکستان اپنی ماں کو انٹرنیشنل کال ملائی۔ امی، نور کی امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سعد کی آواز میں گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ آپ ابھی کے ابھی نور کو تیار کریں اور خود اس کے ساتھ اس کے میکے جائیں۔ اماں جی نے حیرت سے کہا، لیکن سعد، تم نے ہی تو کہا تھا کہ نور پر کڑی نظر رکھنی ہے، اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ امی، حالات بدل چکے ہیں، سعد نے دانت پیستے ہوئے سمجھایا۔ اگر نور اپنی سگی ماں کے جنازے پر بھی نہ گئی تو وہ افندیز اور خاص طور پر وہ ذیشان پولیس لے کر ہمارے گھر پہنچ جائے گا اور میڈیا میں ایسا وبال مچائے گا کہ میرا سارا بزنس اور عزت مٹی میں مل جائے گی۔ آپ خود اس کے ساتھ سائے کی طرح رہیں، اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے ہی تدفین ختم ہو اسے واپس گھر لے آئیں۔ ہمیں یہ تاثر دینا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ سعد نے فون رکھا تو اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، کیونکہ مکافاتی عمل کا گھیرا اب آہستہ آہستہ اس کے گرد بھی تنگ ہو رہا تھا۔ اماں جی نے سعد کا حکم سنتے ہی نور کو کمرے میں بلایا اور بغیر کسی ہمدردی کے نہایت سرد لہجے میں کہا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اسے اپنی میکے جانا ہے۔ یہ خبر نور کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ ابھی اس صدمے کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ اماں جی نے اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھما دیا جس کی اسکرین پر سعد کا نمبر چمک رہا تھا۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے سعد کی سپاٹ آواز ابھری، نور، تمہاری ماں تو چلی گئی، اب کیا اپنے سگے بھائی ارمان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ سعد کے اس پہلے ہی جملے نے نور کی رہی سے ہمت بھی توڑ دی۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے اور بھائی کی لاش نہیں دیکھنا چاہتی تو وہاں جا کر کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اس کزن ذیشان یا کسی بھی رشتہ دار کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا۔ نور کے حلق سے ایک بے بس سسکی نکلی، مگر سعد نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھمکی جاری رکھی۔ یاد رکھو، اماں جی تمہارے ساتھ سائے کی طرح ہوں گی، وہاں بالکل خاموشی سے جاؤ، جنازے میں شریک ہو اور خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ کل میں خود پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہوں، پھر میں خود تمہارے ساتھ تمہارے میکے جاؤں گا اور سب کے سامنے تعزیت کروں گا، لیکن اگر آج تم نے کوئی بھی چالاکی کی تو ارمان کا انجام بہت برا ہوگا۔ سعد نے نور کے جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا۔ نور نے فون واپس اماں جی کو تھما دیا، اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ ماں کے بچھڑنے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن سعد کا خوف اور ارمان کی زندگی کی دھمکی نے اسے اس حد تک مفلوج کر دیا تھا کہ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور اماں جی کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی جہاں اس کی ماں کا جنازہ اس کا منتظر تھا۔ اس کا اپنا ضمیر اسے ذیشان پر لگائے گئے پرانے الزامات کی سزا یاد دلا رہا تھا۔ جب نور اپنی ماں کے گھر پہنچی تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ شاہدہ بیگم کے اچانک بچھڑ جانے پر خاندان کی تمام عورتیں غمزدہ تھیں اور سب کی نظریں نور پر ٹک گئیں۔ نور کو اس حال میں دیکھ کر، جہاں اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ ایک بت کی طرح ساکت تھی، سب کا دل پسیج ہو گیا۔ تدفین کے مراحل مکمل ہونے کے بعد جب واپسی کا وقت آیا تو خالاؤں اور خاندان کے دیگر بزرگوں نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ نور بیٹی، ابھی مت جاؤ، ماں کا گھر اجڑ گیا ہے، ارمان اکیلا ہے، تم کم از کم 3 دن تو یہاں ٹھہرو، سب نے اصرار کیا۔ نور نے ایک نظر ارمان پر ڈالی جو ایک کونے میں بیٹھا تھا، اور پھر اس کی نظر اپنی ساس پر پڑی جو لاؤنج کے صوفے پر پڑی مستعدی اور سرد مہر نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نور جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رکی تو سعد کی دی ہوئی دھمکیاں ارمان کے لیے سچ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس نے سب کے سامنے اماں جی کے اکیلے پن کا بہانہ بنایا، نہیں خالہ، ارمان تو ہے یہاں، پر وہاں اماں جی گھر میں بالکل اکیلی ہیں، سعد بھی یہاں نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا۔ نور نے بھرائی ہوئی آواز میں جھوٹ کا سہارا لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میکے سے رخصت ہوتے ہوئے نور نے 2 باتیں بہت شدت سے محسوس کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ساس کا انداز حد سے زیادہ سرد تھا، جس سے وہ کوئی تعزیت کرنے نہیں بلکہ کسی قیدی پر نظر رکھنے آئی ہو۔ دوسری بات جو اس کے دل کو چیر گئی وہ اس کی بھابھی تانیہ کا رویہ تھا۔ تانیہ جو کبھی اس کی بہت قریب ہوا کرتی تھی، آج اس نے نور سے گلے ملنا تو دور تعزیت کے 2 الفاظ بھی اتنی بے رخی اور سرد مہری سے کہے جیسے وہ نور کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہ کر رہی ہو۔ نور کو اپنی پرانی غلطیاں یاد آئیں کہ کیسے اس نے ماضی میں سب کو خود سے دور کیا تھا، اور آج قدرت اسے اسی تنہائی کے کٹہرے میں لے آئی تھی۔ جب وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تو ارمان اسے چھوڑنے باہر پورچ تک آیا۔ نور نے امید بھری نظروں سے اپنے سگے بھائی کو دیکھا کہ شاید ماں کے جانے کے بعد ہی صحیح اس کے دل میں بہن کے لیے کوئی تڑپ جاگی ہو، شاید وہ اسے روک لے،
لیکن ارمان نے نور کی آنکھوں میں جھانکنے کی بجائے نظریں چرا لی اور انتہائی بے حسی سے دھیمی آواز میں کہا تھا، نور، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم اپنے گھر میں ہی رہو اور وہیں کی ہو کر رہو۔ یہاں دوبارہ کوئی تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سب کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ بھائی کے ان الفاظ نے نور کے بچے کھچے مان کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ ارمان نے اسے سہارا دینے کی بجائے ہمیشہ کے لیے ساتھ کے اس پنجرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ نور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگی جب اس کی دنیا کا واحد اور سب سے بھیانک زندان تھا۔ سعد قریشی، جو ابھی ایک دن پہلے ہی امریکہ پہنچا تھا، اچانک اگلے ہی دن دوبارہ ایمرجنسی میں پاکستان واپسی کی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو رہا تھا۔ نتاشا اس کے اس اچانک فیصلے پر بری طرح چونک اٹھی اور سخت فکر مند ہو گئی۔ وہ سعد کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے والے انداز میں پوچھا، سعد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تم پاکستان میں اتنا رہ کر واپس آئے ہو اور ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ تم دوبارہ جا رہے ہو۔ آخر ایسی کیا آفت آ گئی ہے جو تم مجھے بتائے بغیر کیوں بھاگ رہے ہو؟ نتاشا کی آنکھوں میں سچی فکر اور پریشانی تھی۔ سعد نے اندرونی بھوکلاہٹ کو چھپاتے ہوئے نتاشا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ سچ تو اسے بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک پل میں جھوٹ کا نیا تانا بانا بنا لیا۔ نتاشا، ریلیکس، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سعد نے اپنے لہجے کو جتنا مظلوم ہو سکا بنایا اور سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، پاکستان سے ابھی بھی فون آیا ہے، میرے ایک چچا کا انتقال ہو گیا ہے اور امی کے بہت قریبی بھائیوں جیسے تھے۔ امی وہاں اکیلی ہیں اور بری طرح ٹوٹ چکی ہیں۔ نتاشا نے گہرا سانس لیا، اس کا شک کچھ کم ہوا، پر فکر اب بھی باقی تھی۔ چچا کا انتقال؟ لیکن ساتھ تمہارے بزنس کا کیا ہوگا جو تم یہاں ادھورا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے؟ ہاں نتاشا، بہت ضروری ہے۔ ساتھ نے نتاشا کی گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے والہانہ انداز میں کہا، تم تو جانتی ہو خاندانی معاملات میں میرا وہاں ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر میں نہ گیا تو خاندان والے باتیں بنائیں گے اور امی مزید بیمار ہو جائیں گی۔ تم فکر مت کرو، میں وہاں جا کر سب سنبھالوں گا اور جتنا جلدی ہو سکا اپنے اس چچا کے جنازے اور تعزیت سے فارغ ہو کر تمہارے پاس اپنی اصل دنیا میں واپس لوٹ آؤں گا۔ نتاشا نے اداسی سے سر ہلایا اور اسے الوداع کیا۔ سعد نے نتاشا کو گلے لگایا تھا۔ سعد جیسے ہی پاکستان پہنچا، اس نے ذرا برابر وقت ضائع نہیں کیا، اپنے چہرے پر شرافت اور دکھ کا لبادہ اڑ کر نور کو ساتھ لیے سسرال پہنچ گیا تاکہ دنیا اور خاندان والوں کے سامنے اپنا ایک بہترین اور ہمدرد شوہر والا امیج برقرار رکھ سکے۔ وہ سب کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ لاؤنج میں خاندان کے مرد اور دیگر قریبی رشتہ دار بیٹھے تعزیت کر رہے تھے۔ ذیشان افندی بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، اس کا غصہ سعد کو دیکھ کر بڑھ رہا تھا۔ ذیشان سے رہا نہ گیا، وہ سب کے سامنے اٹھا اور سعد کے قریب آ کر انتہائی تلخ اور دبی ہوئی آواز میں باز پرس کرنے لگا، سعد قریشی، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے نور کو یہاں رکنے کیوں نہیں دیا؟ کل وہ اکیلی آئی اور چلی گئی جیسے یہاں اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ذیشان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ سعد نے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈالی، پھر ایک گہرا سانس لے کر ذیشان کے قریب ہوا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی صفاق اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ذیشان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اسے ایک زوردار تانا دیا، ذیشان افندی، تم نور کے کزن ہو نا؟ بلکہ کزن سے زیادہ تم اس کے ایکس ہسبینڈ ہو۔ سعد نے لفظ ایکس پر خاصا زور دیا، اور ایکس کا مطلب تم سمجھتے ہو نا؟ تم ایکس کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا، ختم ہو چکا رشتہ جس کا اب کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے اپنی حد میں رہو اور میری بیوی کے معاملے سے دور رہو۔ اب نور کا حال پوچھنے والے، اس کا فیصلہ کرنے والے صرف ہم ہیں، تم نہیں۔ سعد کا یہ زہریلا تانا ذیشان کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ ذیشان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، لیکن وہ خاندانی ماحول اور ارمان کی بے عزتی کی وجہ سے مجبور تھا۔ اسی لمحے وہاں کھڑی ماہین سے رہا نہ گیا۔ سعد کی یہ بدتمیزی اور طنز سن کر اس کا خون ابل پڑا۔ وہ تلملا کر آگے بڑھی اور غصے سے پھٹ پڑی۔ بس کرے سعد بھائی، ماہین کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ آپ کس منہ سے یہاں آ کر چودراہٹ دکھا رہے ہیں؟ نور آپی کوئی لاوارث نہیں ہے جو اس گھر کی بیٹی ہیں، اور ذیشان ان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ جو یہ معصومیت کا ڈرامہ کر رہے ہیں نا، سب جانتے ہیں کہ نور آپی آپ کے ساتھ کتنی خوش ہے۔ ماہین کا یوں سب کے سامنے بولنا سعد کو اندر تک مرچیں لگا گیا، مگر اس نے اپنے چہرے کا مکھوٹا برقرار رکھا اور ارمان کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش تماشائی بنا اپنی نوکری اور عزت بچانے کی فکر میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ماہین کے یوں سریعام بولنے پر لاؤنج میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ سعد نے کمال عیاری سے ارمان کی طرف دیکھا، جس نے فوراً آگے بڑھ کر ماہین کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سعد کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔
اس ہنگامے کے بعد جب مرد حضرات باہر چلے گئے اور موقع پا کر نور، ذیشان اور ماہین لاؤنج کے ایک سنسان کونے میں اکیلے ہوئے تو نور کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ذیشان اور ماہین کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو لہروں کی صورت بہنے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے جا رہی تھی، ذیشان، ماہین، میں اب دونوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ماضی میں اپنے لفظوں اور رویے سے آپ لوگوں کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، مجھے میری ان تمام غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ جیسے مخلص انسانوں پر تہمتیں لگائیں، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ نور کو یہ پگھلتے اپنی مٹتی ہوئی ذات کا اعتراف کرتے دیکھ کر ذیشان اور ماہین کا دل بھر آیا۔ ماہین نے آگے بڑھ کر نور کو گلے سے لگا لیا، جبکہ ذیشان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار صاف کر دیا۔ نور، جو ماضی تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ ہم نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ ذیشان نے انتہائی سنجیدگی اور خلوص سے کہا، اور تم خود کو اکیلا مت سمجھو، میں اور ماہین اس وقت بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم بس ایک بار ہاں کرو، ہم تمہیں اس جہنم سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ نور نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ماہین کی گرفت سے خود کو الگ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی اور ہار مان لینے والا سکون تھا۔ نہیں ذیشان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، نور نے دھیمی اور مری ہوئی آواز میں کہا۔ جب میرا اپنا سگا بھائی، میرا ارمان ہی اتنا بھیس بن چکا ہے کہ اسے میری زندگی اور موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں کسی اور کو کیوں مصیبت میں ڈالوں؟ ارمان نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں وہیں کی ہو کر رہوں۔ اب آپ دونوں مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دیں۔ میں نے سمجھوتا کر لیا اس زندگی سے، یہ میری زندگی ہے اور اب میرا یہی مقدر ہے۔ نور نے اپنے آنسو پونچھے اور ماہین کے ابھرتے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور ایک سچی مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بس آپ دونوں ہمیشہ خوش رہنا۔ نور نے روندھی ہوئی آواز میں دعا دی، اللہ آپ دونوں کو اس آنے والے بچے کے لیے ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اسے سلامت رکھے اور آپ کی زندگی کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ میری خاطر اب آپ اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو طوفان مت لانا۔ نور نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ دور سے اسے ساتھ کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے خول میں سمٹی تھی، پر اس بار اس کا دل ہلکا تھا کہ اس نے اپنے محسنوں سے معافی مانگ لی تھی اور ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے ان کی آنے والی خوشیوں کے نام کر دیا تھا۔ ساتھ قریشی اپنی امیج کا نقاب پہن کر جتنا پرسکون دکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا وہ اندر سے خوفزدہ اور حواس باختہ تھا۔ ذیشان افندی کا مسلسل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنا اور ماہین کا سب کے سامنے اس کے منہ پر سچ بول دینا اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ اتنی آسانی سے نور کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ذیشان نے قانونی راستہ یا پولیس کا سہارا لے لیا تو امریکہ میں اس کی نتاشا کے ساتھ بنائی ہوئی جنت پل بھر میں اجڑ جائے گی۔ یہ لوگ ایسے باز نہیں آئیں گے، انہیں اپنی بقا کی جنگ میں ایسا الجھانا پڑے گا کہ یہ نور اور میری زندگی کی طرف دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ سعد نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اس کا سفاک دماغ ایک ہولناک سازش تیار کر چکا تھا۔ سعد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نور آلریڈی ماہین اور ذیشان کو ہر قسم کے اقدام سے روک چکی تھی، کیونکہ اس نے سعد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پر سعد پر تو ایک ہی دھن سوار تھی کہ ماہین اور ذیشان کو برباد کرنے کی۔ وہ صحیح غلط کی پہچان بھول چکا تھا۔ اگلے ہی دن جب ماہین کسی کام سے اپنی گاڑی میں باہر نکلی تو سعد کے پلان کے مطابق ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کو سائڈ سے زوردار ٹکر ماری۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ماہین کی گاڑی سڑک کے کنارے الٹ گئی۔ جب ذیشان کو اسپتال سے فون ملا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ پہنچا جہاں ماہین خون میں لت پت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیبر وارڈ کی سینئر ڈاکٹر انتہائی فکرمند چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ ذیشان لپک کر ان کے قریب گیا۔ ڈاکٹر، میری ماہین، میرا بچہ۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس کے ساتھ سر جھکا لیا۔ آئی ایم سو سوری ذیشان صاحب، ایکسیڈنٹ کا اثر سیدھا پیٹ پر ہوا ہے۔ شدید اندرونی چوٹ کی وجہ سے آپ کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی ہے، ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ ذیشان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، لیکن ڈاکٹر کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماہین کی انٹرنل بلیڈنگ مطلب اندرونی خون کا بہاؤ کسی صورت رک نہیں رہا۔ ان کا بلڈ پریشر تیزی سے گر رہا ہے۔ اب ان کی جان بچانے کا صرف ایک ہی آخری حربہ باقی رہ گیا ہے۔ ہمیں فوراً سرجری کر کے ان کی بچے دانی یوٹرس نکالنی پڑے گی۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ بھی نہ کیا تو شدید بلیڈنگ کی وجہ سے ماہین کا بچنا ناممکن ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے اس انکشاف نے ذیشان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ بچہ تھا جو جا چکا تھا، دوسری طرف اس کی محبت، اس کی بیوی ماہین تھی، اس کی زندگی کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی،
یہ حقیقت کسی صدمے سے کم نہیں تھی، لیکن اس وقت ماہین کا سانس لینا سب سے اہم تھا۔ ذیشان نے اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ڈاکٹر، مجھے صرف میری بیوی چاہیے، میری ماہین کو بچا لیں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اجازت ملتے ہی ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کیا اور ماہین کی جان تو بچا لی، لیکن اس دردناک حادثے نے ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ اب ماہین کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ دوسری طرف جب سعد کو یہ خبر ملی تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ ذیشان اور ماہین اب ایک ایسے لافانی غم کی لپیٹ میں آ چکے تھے جہاں سے نکلنا ان کے لیے ناممکن سا لگ رہا تھا۔ برطانوی طرز کے ایک پرسکون اور عالیشان ہوٹل کے لاؤنج میں جہاں ہلکی مدھم موسیقی گونج رہی تھی، حورین اور جنید شاہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جنید شاہ کے چہرے پر وہی پروقار ٹھہراؤ اور آنکھوں میں وہ گہری شفقتی جو ہمیشہ ذیشان افندی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حورین نے جب سے انہیں دیکھا تھا اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ لوٹ آیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر حورین کے سامنے بیٹھے اس کے ماں باپ، ماہین اور ذیشان کی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے حورین کو بتایا کہ کیسے ذیشان نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دور میں بھی ہار نہیں مانی تھی، اور کیسے ماہین کی ذہانت اور اس کا مضبوط کردار ان کے پورے حلقے میں ایک مثال تھا۔ حورین خاموشی سے پلکیں جھپکائے آنکھوں میں تیرتے آنسوں کے ساتھ اپنے والدین کے ماضی کے وہ خوبصورت نقوش سن رہی تھی جو اس مادی دنیا کے شور میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے حورین، جنید شاہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے گہری سنجیدہ لہجے میں کہا، جب ذیشان نے پہلی بار مجھے تمہاری ذہانت اور تمہاری دلچسپی کے بارے میں بتایا تھا تو اس کی آنکھوں میں جو فخر تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میری بیٹی صرف میرا نام روشن نہیں کرے گی، وہ اپنی ماں کا عکس بنے گی۔ حورین نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، پر ان میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ چاچو، میں بس اپنے بابا اور ماما کے نام پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، اور ان کی باتیں ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی ہیں، میں چاہے غلط تھی یا صحیح۔ انہوں نے مجھے یہی سکھایا کہ زندگی کو بوجھ بننے نہ دینا، ہمیشہ اونچی اڑان بھرنا، اور یہی میری طاقت ہے۔ جنید شاہ نے محبت اور رشک بھرے انداز میں حورین کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے سراہتے ہوئے بولے، مجھے فخر ہے تمہارے فیصلے پر حورین۔ جو کچھ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے سوچا وہ بہت اچھا تھا۔ تم نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اپنی پڑھائی اور اپنے مستقبل کو چنا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم واقعی ذیشان اور ماہین کی بیٹی ہو۔ تم نے آغا خان یونیورسٹی سے لے کر لندن کے اس ٹاپ یونیورسٹی تک کا سفر جس ہمت سے طے کیا وہ سراہنے کے قابل ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے، حورین کے چہرے پر پھیلے ٹھہراؤ کو دیکھا، پھر ان کا لہجہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ اور رہی بات تنویر کی، تو جو کچھ تم نے تنویر کے حوالے سے سوچا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ فیصلہ بھی تمہارا بالکل صحیح ہوگا۔ میں نے تمہارے بابا کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ جذباتی فیصلوں کے بجائے اصولوں پر جیتے تھے۔ اگر تنویر تمہارے اس درد کو نہ سمجھ سکا، اگر وہ تمہاری نسوانیت اور تمہارے کردار کی حفاظت نہ کر سکا، تو وہ تمہارے ساتھ کا حقدار بھی نہیں ہے۔ محبت اندھی ہو سکتی ہے بیٹا، پر عزت نفس کبھی اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ حورین نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ زبیر افندی کے زہر آلود باتوں نے اس کے دل پر جو بوجھ ڈالا تھا، جنید شاہ کے ان چند جملوں نے وہ بوجھ یکسر اڑا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کٹھن سفر میں وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پشت پر ایک ایسا مضبوط انسان کھڑا ہے جو اس کے فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔ تھینک یو چاچو۔ حورین کی آواز میں اب ایک نیا عزم تھا۔ آپ نے میری آدھی سے زیادہ مشکل آسان کر دی ہے۔ میں اب کسی پچھتاوے یا خوف کے تحت جینا نہیں چاہتی۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے حورین۔ جب تک جنید شاہ زندہ ہے تمہیں کسی کے آگے جھکنے یا اپنے فیصلے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنید شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ان کے اس جملے نے حورین کے مستقبل کی ایک نئی راہ متعین کر دی تھی۔ کہانی جاری ہے، اگلی قسط انشاءاللہ آخری ہوگی۔